بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولا الناس بإبراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ پھر تمہارا ابراہیم سے بھی کیا تعلق ہے؟ محض اس کی نسل سے ہونا اس کے ساتھ کوئی تعلق پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھی اور قریبی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی ملت کا اتباع کیا، اور اب اس کا قریبی یہ نبی ہے، اور جماعت مومنین جو اس مسلک توحید کے علمبردار ہیں جس کی طرف ابراہیم دعوت دیتا تھا۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہیں خدا کی رفاقت اور سرپرستی حاصل ہے۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ان اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑی سی مداحنت اختیار کر لو اور قرآن میں ان کے مطلب کے مطابق کچھ تبدیلی کر دو تو یہ تم سے مصالحت کر لیں، لیکن یاد رکھو حق اپنے مفاد پر قائم ہوتا ہے اور وہ اس سے نیچے اتر کر کسی سے مفاہمت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان لوگوں کی یہ خواہش در حقیقت تمہیں حق سے روگرداں کر دینے کی کوشش ہے، لیکن اس قسم کی ناکام کوششوں سے یہ خود اپنے آپ کو حق سے روگرداں کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ ان سے کہو کہ تم قانون خداوندی سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ اس کے سچے ہونے کی اس قدر نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ یہ صرف حق سے انکار ہی نہیں کرتے، ان کا اس سے بھی سنگین جرم یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہیں، جس سے حق مشتبہ ہو جاتا ہے اور حق کو چھپاتے بھی ہیں، اور یہ کچھ دیدہ و دانستہ کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ اس سے بالآخر ان کا مقصد کیا ہے؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اے جماعت مومنین، آؤ تمہیں بتائیں کہ ان لوگوں کی سازش کیا ہے۔ یہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ صبح کے وقت مسلمانوں کے دین میں منافقانہ طور پر شامل ہو جاؤ اور اس طرح ان میں گھل مل کر دین کی طرف سے ان کے دل میں شبہات پیدا کرتے رہو اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ اس سے یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اس دین کو ترک کر کے تمہارے ساتھ واپس آ جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ اپنے لوگوں سے اس کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے مسلک کا اتباع کریں اور کسی کی بات پر اعتماد نہ کرو۔ نیز ان سے کہتے ہیں کہ اس کا تو تصور تک بھی دل میں نہ لاؤ کہ جو دین تمہیں دیا گیا تھا اس جیسا دین کسی اور کو بھی مل سکتا ہے یا خدا کے حضور تمہارے خلاف کسی کی حجت چل سکتی ہے۔ یہ اپنے لوگوں کو اس طرح پکا کرتے رہتے ہیں۔ ان سے کہو کہ جہاں تک کسی کی بات ماننے کا تعلق ہے اس میں ہماری بات یا تمہاری بات کا سوال ہی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ زندگی کا صحیح راستہ کون سا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ صحیح راستہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ نے بتایا ہو۔ تم بتاؤ کہ وہ رہنمائی تمہارے پاس موجود ہے؟
اب رہا یہ کہ جس قسم کا دین تمہیں ملا تھا ویسا دین کسی اور کو نہیں مل سکتا، تو اس بات کا اختیار کسی انسان کو حاصل نہیں، اس کا اختیار صرف خدا کو حاصل ہے۔ وہ اپنی مشیت کے مطابق جسے چاہتا ہے وہی سے نوازتا ہے۔ خدا کی نگاہ انتخاب تمہاری گروہ بندیوں میں گھر کر نہیں رہ سکتی۔ وہ بڑی وسعتوں کا مالک ہے اور لامحدود علم رکھتا ہے۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اس وسعت علم کی بنا پر وہ خوب جانتا ہے کہ وحی کی امانت سونپنے کے لیے کون سا قلب سب سے زیادہ موزوں ہے۔ وہ صاحب فضل عظیم ہے، تمہارے جیسا تنگ نظر نہیں۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ان اہل کتاب کے ہاں چونکہ دین ایک اجتماعی نظام کی شکل میں نہیں، محض انفرادی ضابطۂ اخلاق کی صورت میں ہے، اس لیے ان میں انفرادی طور پر ایسے لوگ مل جائیں گے کہ اگر ان کے پاس چاندی سونے کا ڈھیر بھی بطور امانت رکھ دو تو وہ جوں کا توں واپس کر دیں، اور ایسے بھی کہ اگر ان پر 1 روپے کا بھی بھروسہ کرو تو وہ اسے کبھی واپس نہ کریں، بجز اس کے کہ تم ان کے سر پر ڈنڈا لے کر سوار رہو۔ یہ اس لیے کہ جیسا کہ ہر گروہ بندی میں ہوتا ہے، ان کے دل میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا گیا ہے کہ تم غیر اہل کتاب کے ساتھ جو جی میں آئے کرو، اس سے تم پر کوئی الزام عائد نہیں ہوگا۔ اور یہ تماشا یہ کہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس بات کی اجازت خود خدا نے دے رکھی ہے، حالانکہ یہ اللہ کے خلاف صریح کذب و افترا ہے۔ اور ان کے مذہبی پیشوا جو عوام سے ایسا کہتے ہیں خوب جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا قانون اس باب میں انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اس کا قانون یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اپنا عہد پورا کیا اور اس طرح قوانین خداوندی کی نگہداشت کی تو یہی لوگ ہیں جو خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے عہد، معاہدہ اور قول و اقرار کو جن کی پابندیوں کی تاکید قانون خداوندی اس شدت سے کرتا ہے دنیاوی مفاد کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں تو انہیں مفاد عاجلہ تو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن مستقبل کی خوشگواریوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا کا فائدہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مستقبل کے مفاد کے مقابلے میں اس کی کچھ اہمیت نہیں ہو سکتی۔ مستقبل کی خوشگواریوں کے سلسلے میں قانون خداوندی ایسے لوگوں سے بات تک نہیں کرے گا، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ان خوشگواریوں میں حصہ نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی صلاحیتیں دب کر رہ جائیں گی، ان کی ذات کی نشو و نما نہیں ہوگی، اور اس طرح یہ درد انگیز عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان میں مذہبی پیشواؤں کا گروہ ایسا ہے جو اپنی طرف سے باتیں وضع کرتے ہیں اور پھر انہیں وہی خداوندی کے ساتھ اس طرح بٹ دیتے ہیں
کہ وہ دونوں مل کر ایک ہی نظر آئیں اور یوں انسانوں کی باتیں خدا کی شریعت بن جائیں۔ جب ان سے پوچھو تو پوری دیدہ دلیری سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ باتیں بھی خدا ہی کی طرف سے ہیں، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ لوگ دیدہ و دانستہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے اور اس طرح پردازی کرتے ہیں۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ لوگوں سے اپنی باتیں منوائیں اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلائیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ لیکن یہ چیز دین کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ دین کا اصول یہ ہے کہ محکومیت خدا کے قانون کے سوا اور کسی کی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اس باب میں اس کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ خدا اسے ضابطۂ قوانین، حکومت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ تم خدا کے احکام کی جگہ میرے احکام کی اطاعت کرو۔ اس کی تعلیم یہی ہوگی کہ تم سب اس کتاب خداوندی کی اطاعت سے جس کی تم دوسروں کو تعلیم دیتے ہو اور جس پر غور و تدبر سے اس کے مغز تک پہنچتے ہو، ربانی یعنی اس کی نظام ربوبیت کے علمبردار بن جاؤ۔ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ تم ملائکہ کی پرستی شروع کر دو یا نبیوں کو خدا بنا لو اور اس طرح اشخاص پرستی میں الجھ کر رہ جاؤ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے کا عہد کرو اور وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ سلسلہ ہدایت کوئی نئی چیز نہیں بلکہ ایک ہی پیغام ہے جو شروع سے اخیر تک مسلسل چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں سے عہد لیا کرتا تھا کہ تمہیں یہ کتاب و حکمت دی گئی ہے، لیکن اس کے بعد جب ہم عند ضرورت کوئی دوسرا رسول بھیجیں جو اس تعلیم کو سچا کر دکھائے جو تمہیں دی گئی تھی تو تم نے گروہ بندانہ تعصب کی بنا پر اس کی مخالفت نہ شروع کر دینا بلکہ اس کی صداقت پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ یہ اس قدر اہم اصول تھا کہ اللہ ان سے بتاکید پوچھتا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور مجھ سے اس کا عہد کرتے ہو کہ ایسا ہی کرو گے؟ وہ کہتے کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، یعنی یہ چیزیں ان کا جزو ایمان ہوتی تھیں۔ اس پر اللہ ان سے کہتا کہ اب تم نے اپنے اس عہد و اقرار کی نگرانی کرنا اور میں بھی اس کی نگرانی کروں گا کہ تم اسے نبھاتے ہو یا نہیں۔ یہ اقرار امم سابقہ سے لیا جاتا تھا، ایک اقرار خود انبیاء سے بھی لیا جاتا تھا جس کا ذکر آگے آئے گا۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اسی سلسلہ رشد و ہدایت کے مطابق اب یہ خدا کا آخری نبی آیا ہے۔ اس کی آمد کا اقرار بھی ان یہود و نصارہ سے لیا گیا تھا، لیکن یہ اس عہد و اقرار سے روگردانی کرتے ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ جب بھی اس قسم کے عہد و پیمان سے روگردانی کرے گا وہ یقیناً سیدھی راہ سے منحرف ہوگا۔ أفغير دين الله يبغون وله
أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ یہی ہے وہ دین جو انسانوں کو شروع سے ملتا چلا آ رہا تھا اور اب اس قرآن کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے، یعنی اطاعت صرف قوانین خداوندی کی ہے اور بس۔ تو کیا یہ لوگ اس دین نظام زندگی کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کوئی بھی ہے قانون خداوندی کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اسے اس قانون کی اطاعت سے مفر نہیں۔ خارجی کائنات کی ہر شے قانون خداوندی کی اطاعت توان بتی بخاطر کر رہی ہے، ان کی تخلیق ہی اس طرح ہوئی ہے، باقی رہے انسان سو انہیں خدا کے قوانین طبعی کی اطاعت تو بہرحال کرنی ہوتی ہے، اس میں یہ مجبور ہیں۔ جہاں تک اخلاقی قوانین کا تعلق ہے، بعض لوگ توان دل کی رضامندی سے ان کی اطاعت کرتے ہیں، انہیں مومن کہا جاتا ہے، اور دوسروں کو زمانے کے تقاضے مجبور کر کے ان قوانین کی طرف لے آتے ہیں، اس لیے انہیں ان کی اطاعت کرہن مجبوراً کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح کائنات کی ہر شے کی گردش قانون خداوندی کے محور کے گرد ہوتی ہے، اور جو لوگ اولاً اس سے روگردانی کرتے ہیں انہیں بھی بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوتا ہے۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ان سے کہہ دو کہ ہم اس دین نظام زندگی کو توان بتی بخاطر اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم خدا کی وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وحی جو اب ہماری طرف نازل ہوئی ہے اساساً اور بنیاداً وہی ہے جو اس سے پہلے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد میں سے انبیاء پر نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو دی گئی تھی۔ ہم ان تمام انبیاء کو دین خداوندی کا پیامبر سمجھتے ہیں اور اس اعتبار سے ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ طریق جس سے ہم قوانین خداوندی کے سامنے جھکتے ہیں۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اس نظام کا نام ہے الاسلام، اور یہی نظام خدا کی طرف سے تمام عالم انسانیت کے لیے تجویز ہوا ہے۔ سو جو فرد یا قوم اس نظام کے علاوہ زندگی کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہے تو میزان خداوندی میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس سے اس قوم کو مفاد عاجلہ تو حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن مستقبل میں وہ سخت نقصان میں رہے گی۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اب رہے وہ بدنصیب جو ایمان لانے کے بعد کفر کی راہ اختیار کر لیں، یعنی صحیح اسلامی نظام قائم ہو جانے کے بعد پھر غیر اسلامی نظام کی طرف لوٹ جائیں۔ درآں حال یہ کہ اس نظام کے درخشندہ نتائج نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان کے رسول نے جو کچھ کہا تھا وہ کس قدر حقیقت پر مبنی تھا۔ سو ظاہر ہے کہ جو قوم صداقت کو اس طرح بے نقاب دیکھ لینے کے بعد بھی اس نظام سے سرکشی اختیار کر جائے تو اس پر زندگی کی کامرانیوں کی راہ کس طرح کھل سکتی ہے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یاد رکھو ان لوگوں کی روش کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ نظام خداوندی کے خوشگوار ثمرات سے بھی محروم رہیں، کائناتی قوتوں کی برکات بھی ان کے حصے میں نہ آئیں، اور اقوام عالم بھی انہیں ذلیل و خوار سمجھ کر اپنے سے دور دور رکھیں،
اور یوں ان پر ہر طرف سے محرومی و نامرادی کی پھٹکار پڑے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ یہ ذلت و خواری ان پر مسلط رہے گی اور خدا اور رسول کا زبانی اقرار ان کی سزا میں ذرا سی تخفیف نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی ان کے اعمال کے نتائج کے ظہور میں تاخیر کی جائے گی، وہ اسی دنیا میں ان کے سامنے آ جائیں گے۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے لیے اس ذلت و محرومی کے عذاب سے نکلنے کی کوئی صورت بھی ہوگی، یا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے؟ ان کے بچ نکلنے کا امکان ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ جس دوراہے پر ان کے قدم غلط راستے کی طرف اٹھ گئے تھے یہ پلٹ کر پھر وہیں جائیں، وہاں سے سیدھا راستہ اختیار کریں اور خدا کے تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اس طرح یہ ہلاکت سے بھی محفوظ رہ جائیں گے اور انہیں سامان نشوونما بھی مل جائے گا۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ لیکن اگر یہ ایسا نہ کریں اور زبان سے توبہ توبہ کہتے لیکن عملاً اسی غلط راستے پر چلتے رہیں اور اس میں آگے ہی آگے بڑھتے جائیں، تو ظاہر ہے کہ غلط راستے پر چلنے والا صحیح منزل پر کس طرح پہنچ سکتا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس باز آفرینی کا امکان اس زندگی تک ہے، اس کے بعد اگر یہ چاہیں کہ زندگی کی سرفرازیاں نصیب ہو جائیں تو ایسا ہونا ناممکن ہوگا، خواہ یہ اس کے بدلے میں دنیا بھر کی دولت بھی کیوں نہ دے دینا چاہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب کی زندگی ہوگی اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس حالت میں ان کی مدد کر سکے۔